بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعائے صبحیہ کا درس نمبر 26 ہے، اور ہمارے دعائے صبحیہ میں سے تیسرا پیراگراف ہمارا چل رہا ہے۔ تیسرا پیراگراف یہ ہے: اللہم انی اسألک الفوز عند القضاء ومنازل الشہداء وعیش السعداء ومرافقۃ الانبیاء والنصر علی الاعداء۔ اس دعا کے اندر جو ہے اللہ فوز عند القضاء، ایک چیز اللہ سے مانگا، و منازل الشہداء دوسری چیز، عیش السعداء تیسری چیز، مرافقۃ الانبیاء چوتھی، والنصر علی الاعداء پانچ چیزیں اس اللہم کے ذریعے سے اللہ سے مانگا ہے۔ ان میں سے دو جو ہے پھر ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ اللہم انی اسألک الفوز عند القضاء، اے اللہ موت کے وقت جو ہے ہمیں کامیابی، اور زندگی کے آخری ایام میں ہمیں کامیابی کامرانی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، اور منازل الشہداء اور شہداء کا جو ہے شہداء کی طرح جو ہے ہمیں بھی اللہ بلند درجات عطا فرما جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں۔ یہ دو پیراگراف کا ترجمہ ہو گیا تھا۔ دعا کا تیسرا دعا جو ہے وہ عیش السعداء، جس کو عیش السعداء پڑھنا چاہیے۔ ویسے دعوت میں زیر آیا ہوا ہے، لیکن میں نے جہاں تک لغت کی کتابوں میں دیکھا ہے اس کو تے کے ساتھ پڑھیں تو عیشتن نے، ورنہ عیش السعداء لکھا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے تیسرا جو ہے دعا جو ہے تیسرے پیراگراف کا تیسرا دعا جو ہے وہ عیش السعداء، وہ نبی ہمارے جو علامہ مرحوم دعوت میں بھی اور باخوشی دونوں نے عین پر زیر لکھا ہے، اور میں نے لغت کی کتابوں میں جہاں تک میں نے ڈھونڈا سب نے اس کو عین پر زبر لکھا ہوا ہے۔ البتہ جو ہے عیشتن آخر میں تے آ جائیں تو پھر عین پر زیر آیا ہے۔ تو عیش السعداء و عیش السعداء، عیش السعداء جو زبان پر تو یہ چڑھا ہوا ہے، تو اس کا معنی جو ہے عیش السعداء کا کیا ہے؟ دو لفظ ہے، ان کی تھوڑا سا توضیح دے دوں گا۔ آج کے درس تھوڑا سا ٹائم مختصر ہے، رات بھی کافی ٹائم آ چکی ہے، ہمیں یہاں مسجد میں ایک جنازہ تھا، اس وجہ سے بر وقت درس نہیں دے سکا آپ لوگوں کو۔ تو اس میں لفظ عیش اور عیش جو ہے اس کا لغت کے لحاظ سے معنی کیا ہے؟ لغت المختار الصحاح عربی جو ہے مشہور اور قدیم لغات کی کتاب ہے، اس میں جو ہے عیش جو ہے العیش الحیات کا معنی کیا ہے؟ عیش کے معنی حیات یعنی زندگی، اور عیش جو ہے عاشا یعیش عیشن، اس کا لغوی معنی جو فعل ہے اس کا زندہ رہنا، رہنا، زندگی گزارنا، بسر کرنا، یہ سارے معنی جو ہے اس مبارک لفظ کا لکھا ہے۔ اور عیشن عین پر زبر کے ساتھ عیشن زندگی، گزر بسر، یہ معنی کیا ہے؟ تو عیشن و عیشتن عین پر زبر کے ساتھ عیشن و زیر کے ساتھ آخر میں گولتے کے ساتھ و عیشتن، ان دونوں کا معنی لکھا ہے زندگی کی حالت، انسانی زندگی کی حالت، یہ معنی کیا ہے۔ اور عیشتن قاسیتن جب عرب بولتے ہیں تکلیف دہ زندگی کا معنی کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں ہے عیشتن راضیتن پسندیدہ زندگی، القرآن سورہ غاشیہ میں ہے عیشتن راضیہ۔ تو یہ الفاظ جو ہے اس لفظ عیش کے حوالے سے مختصر تحقیقات ہیں، جو ان سے مجموعی جو لفظ کا معنی ملتا ہے زندگی، زندگی کا گسر بسر کرنا، زندہ رہنا، زندگی گزارنا، یہ معنی کیا ہے؟ اور عیش کے ساتھ جو ہے قاسیہ لیں تو تکلیف دہ زندگی، راضیہ لیں تو پسندیدہ زندگی۔ تو عیش کے لفظ عیش کے حوالے سے جو لغات کی تحقیق سے لغت کی کتابوں کی ڈکشنری لفظ عیش السعداء عین پر جو ہے عیش کے عین پر زبر صحیح ہے۔ میں نے دوسرا ایک اور دعا کی کتاب ہے قدیم مصباح الہدایہ و مفتاح الکفایہ، تالیف عز الدین محمود کاشانی متوفہ 699 ہجری ہیں، ان کی بھی ایک دعا کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے عین پر زبر لکھا ہوا ہے، عیش السعداء لکھا ہوا ہے۔ اور لغت کی کتابوں میں بھی اس لفظ کا جو ہے جب تے کے بغیر ہو تو عیش ہے، تے کے ساتھ ہو تو عیش ہے۔ تو البتہ جو ہے لغات کی تحقیق سے عیش السعداء عیش کے عین پر زبر صحیح، البتہ آخر میں تائے تانیث کا اضافہ کریں
تو عیشتن عین پر جو ہے زیر آئی ہے۔ تو نیز جو ہے یہی دعا جو ہے، یہ دعا جو ہمارے دعا صبحیہ ہے، یہ پہلے بھی آپ کو شروع میں نے دعا صبحیہ کی سند کے حوالے سے ذکر کیا تھا۔ تو یہ دعا صبحیہ جو ہے، یہ دعا کتاب مصباح الہدایہ و مفتاح الکفایہ میں بھی صرف آخری 2-3 بند نہیں ہے، اللہم جل نورن والی بند پورا ہے، اس کے بعد 2-3 اللہم نہیں ہے اس کتاب میں۔ تو یہی دعا کتاب مصباح الہدایہ و مفتاح الہدایہ میں طالب عز الدین محمد کاشانی جو کہ متوفی 699 ہجری ہے، اس کے صفحہ نمبر 222 پر نقل ہوئی ہے۔ اس میں بھی لفظ عیش این پر جو ہے زبر دیا ہے، اور لغت کی کتابوں میں بھی اس پر زبر ہے، لہٰذا یہ دعا عیش السعداء زیادہ صحیح ہے۔ ہاں جی، البتہ کوئی اور لغت میں اگر عیش بھی آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے جو 3-4 لغت میرے پاس ہے جو مشہور المنجد لغت مشہور لغت ہے، ہاں، اور اس طرح دوسرے لغات ہیں، ان میں عین پر زبر آیا ہوا ہے، زیر نہیں آیا، عیش السعداء۔ سعداء جو ہے یہ سعید ان کے جو کہ مفرد ہے، اس کی جمع ہے، سعداء جمع ہے سعید مفرد کی۔ اس کے معنی لکھا ہے، سعید کا معنی جو مفرد ہے خوش بخت، خوشحال، ہاں جی، اور خوش بخت خوشحال کا معنی لکھا ہے۔ تو وہ لوگ جو خوشحال رہتے ہیں معنوی ظاہری دونوں لحاظ سے، وہ لوگ جو معنوی ظاہر لحاظ سے خوش بخت ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی سے زندگی تو ہمیں عطا کرے۔ یعنی فعل سعید یسعد سعادتاً کا معنی جو اسی سے ہے، یہ سعید جو ہے فعل سعید یسعد سعادتاً سے خوش نصیب ہونا، خوشحال ہونا، یہ ضد شقاوت ہے۔ شقاوت کے معنی کیا ہے؟ بد نصیب ہونا، بدحال ہونا، ہاں جی، یہ معنی میں ہے۔ اور خوش نصیب جو ہے خوشحال ہونا اور خوش نصیب ہونے کے معنی میں سعید یسعد سعادتاً۔ اور یہی لفظ جو ہے سعید یسعد سین پر زیر کے ساتھ بھی سعیدہ، اور سعد یسعد سعداً و سعوداً بھی اس کے معنی بابرکت ہونا، خوش بخت ہونا، اس میں پھر دوبارہ آیا ہے۔ اور سعید و مسعود، ہاں جی، یہ دو لفظ نیک، اقبال، بابرکت، یہ سارے معنی لفظ سعید سے متعلق جو القاموس الجدید نامی لغت کی کتاب میں آیا ہوا ہے۔ تو ترجمہ جو ہے اس دعا کا پھر یہ ہوگا کہ یہ ترجمہ دعا ہوگا، اے اللہ، ہاں جی، چونکہ اللہم سے مربوط ہے نا، شروع میں یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک الفوز عند القضاء، 5 چیزیں ماں، اے اللہ میں تیرے درگاہ میں دست دعا ہوں، اے اللہ میں تیرے درگاہ میں درخواست گزار ہوں، اے اللہ بے شک بے تحقیق میں تیرے درگاہ میں دست دعا ہوں۔ پہلی دعا یہ کہ فوز عند القضاء، موت کے وقت مجھے کامیابی عطا کرے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، منازل شہداء، اور شہداء اسلام جیسی، ہاں جی، شہداء جیسی جو ہے میرے لیے بلند درجات عطا کرے کل قیامت میں، وعیش سعداء یا وعیش سعداء، ہاں جی، اب اس لفظ کی باری آ گئی، یعنی اے اللہ میں تجھ سے موت کے وقت کامیابی، ہاں جی، تینوں کا ترجمہ لکھا ہے، وہ انجام خیر فی مناز، ہاں جی، فإن اللہ بن اسألو کا فوز عند القضاء کا ترجمہ، اور شہداء کا مرتبہ، یہ لفظ فا و منازل الشہداء اس کا ترجمہ، اور شہداء کا مرتبہ، اور آج کے درس کا جو حصہ ہے وعیش سعداء یا وعیش سعداء، اور خوش بخت و خوش نصیب لوگوں کی طرح زندگی کا سوال کرتا ہوں، یعنی اللہ خوش نصیب، خوش بخت اور خوش نصیب لوگوں کی طرح جو ہے زندگی کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے خوش بخت اور خوش نصیب زندگی کا سوال کرتا ہوں، جس طرح خوش نصیب لوگ خوشحال زندگی گزارتے ہیں، جس طرح خوش نصیب لوگ خوش بخت زندگی گزارتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے جو ہے، میں بھی تجھ سے ایسی خوش نصیب زندگی اور خوشحال زندگی طلب کرتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی جو ہے دنیائی سطح پر جو ہے تھوڑی سی ہمیں مال و دولت و اولاد و، ہاں جی، اور عزت اور اقتدار، یہ ساری چیزیں ہونا، یہ دنیاوی سعادت مندی ہے، لیکن اس سعادت مندی کے ساتھ آپ کو اچھے اولاد ہو، آپ کا نیک اولاد ہو، مال و دولت ہو، حلال کے کمائی سے ہو،
ہاں جی اقتدار ہو، اس کو آپ جائز سے استعمال کریں، لوگوں کی انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کریں تو سمجھو، اور آپ اللہ کے احکامات کے پابند بھی ہو تو آپ خوش نصیب ہے۔ دنیا میں بھی کوئی کہ اللہ نے آپ کو سعادت مندوں کی زندگی نصیب کیا ہے۔ لیکن اگر آپ دنیا کی زندگی میں آپ حرام خوری بھی کر رہے ہیں، اگر ڈیوٹی والا ہے ڈیوٹی جو ہے نہیں دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے بے ایمانی کرتا ہو، یا کوئی کاروباری آدمی کاروبار میں بے ایمانی کرتا ہو لیکن فائدہ خوب کما رہے ہیں، اللہ کے فرائض کا خاص پابند نہیں ہے، محرمات کا اجتناب نہیں کرتا ہے، تو پھر یہ دنیائی مال آپ کے لیے جو ہے فائدہ نہیں ہے، پھر تو آپ سعادت مند نہیں ہو، پھر آپ جو ہے ٹھیک ہے پیٹ بھرا رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ عیاشی کل آپ کو اس کا نقصان سارا اٹھانا پڑے گا کل قیامت کی زندگی میں۔ لہذا دنیا کی زندگی سعادت مند وہی ہے جو دنیا میں ایمان، ادب، تقویٰ کے ساتھ زندگی گزار سکے، ولو وہ مالی طور پر تنگ دستی کا ہی شکار کیوں نہ ہو، اس کے دنیا تنگ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی واجبات پر عمل کر رہے ہیں، محرمات سے اجتناب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑی دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آیا، بڑے مال و دولت وہ جمع نہیں کر سکا، لیکن اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری میں اگر وہ زندگی گزار رہا ہے اپنے رزق کے کفاف کے ساتھ، اپنے دنیاوی ضرورات اس کا پورا ہو رہا ہے، ہاں جی، تو پھر یہ بندہ خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ اس کو دنیا میں بھی وہ کسی کے سامنے دست فقر دراز نہیں کر رہے ہیں، اور قیامت میں یقیناً اس کے لیے فلاح، کیونکہ وہ اللہ کے اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی جو ہے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، وہ کوئی معصیت نہیں کر رہے ہیں اس دنیا میں، ہاں جی، اور غلط طریقے سے مال نہیں کما رہے ہیں، مال دولت نہیں بنا رہے ہیں، حرام طریقوں سے جو ہے اپنی دنیا کو نہیں بنا رہے ہیں، تو یہ بندہ جو ہے دیانتداری سے زندگی گزار رہے ہیں، ایمان تقویٰ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آداب اسلامی زندگی گزارے، تو یہ بندہ خوش نصیب انسان ہے، ولو دنیا مادی طور پر اس کا کمزوری کیوں نہ ہو، لیکن جس کا ضمیر مطمئن ہوگا، اس کا دل مطمئن ہوگا، اس کا نفس مطمئن ہوگا، تو یہ نفس اور اطمینان دل یہ سب سے بڑی ایک کامیابی ہے، سعادت مندی ہے، ہاں جی، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ ہم دنیا میں بھی سعادت مند زندگی گزار سکیں، ایسی زندگی جو تجھ کو پسند ہو، تیرے عطا فرمانبرداری کے مطابق ہو، اور کل قیامت میں بھی اللہ ہمیں جو ہے ان سعادت مند لوگوں کے ساتھ ہمیں معاشر کرے، جن کو جنت الفردوس، جنت المأویٰ نصیب ہوگا، ان کا قبر بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغچہ ہوگا، ہاں جی، انبیاء، رسل، شہداء، ملائکہ اور محمد و آل محمد یہ سب جو ہے ان کی شفاعت کریں گے، اور ان کے لیے قیامت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مدارج ہوں گے۔ تو میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں، ہاں جی، علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا کریں، اور ہمارے بزرگان دین کے ان نورانی دعاؤں کو صحیح گہرائی کے ساتھ سمجھ کر، ہاں جی، ان کو خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کیفیت میں مانگنے کی توفیق عطا کریں، صرف پڑھنا نہیں ہے، دعا کی کیفیت میں اپنی آخرت کی نجات کے لیے، کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے ضرورت سمجھ کر جو ہے ان دعا کو پوری خلوص کے ساتھ دعا کریں، ہاں جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دنیا آخرت دونوں میں حسنات عطا کرے، اور دنیا آخرت میں سعادت مند زندگی نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے۔